برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زندہ اور مردہ کے غسل میں کتنی باتوں کا فرق ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ زندہ اور مردہ انسانوں کے غسل میں کتنی باتوں کا فرق ہے۔ زندہ غسل کرے گا تو کس طریقے سے کرے گا، اور مردے کو اگر غسل کرایا جائے گا تو مردے کو غسل کس طرح کرایا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ زندہ اور مردہ انسان کے غسل میں 5 طریقے کا فرق ہے۔ زندہ اور مردہ انسان کے غسل میں 5 طریقے کا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جب زندہ انسان غسل کرے گا وہ انسان شروعات ہاتھ دھونے سے کرے گا، یعنی زندہ انسان کے لیے غسل میں پہلے ہاتھ دھونا یہ سنت ہے۔ تو زندہ انسان جب غسل کرے گا تو پہلے ہاتھ دھوئے گا، اور مردہ انسان کو جب غسل کرایا جائے گا تو پہلے اس کا چہرہ دھویا جائے گا، یہ مستحب ہے۔ دھیان دیں، پہلا فرق کیا ہے کہ زندہ انسان وہ پہلے ہاتھ دھوئے گا، یہ اس کے لیے سنت ہے، اور مردہ انسان اس کو جب غسل کرایا جائے گا تو پہلے اس کا چہرہ دھویا جائے گا۔ زندہ انسان اس کے لیے کلی کرنا فرض ہے، یعنی اگر وہ کلی نہیں کرے گا غسل میں تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ تو زندہ انسان اس کے لیے غسل میں کلی کرنا یہ فرض ہے۔ اور اگر مردے کو ہم نہلا رہے ہیں تو اس کے لیے کلی کرنا یہ فرض نہیں ہے، اس کو کلی نہیں کرائی جائے گی۔ 2 فرق ہو گئے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ زندہ انسان ہاتھ دھونے سے شروعات کرے گا اور مردہ کے چہرے کو دھلایا جائے گا۔ زندہ انسان غسل میں پہلے کلی کرے گا، یہ اس کے لیے فرض ہے، اور مردے کو کلی نہیں کرائی جائے گی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زندہ انسان ناک میں پانی چڑھائے گا اس طریقے سے کہ جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے اوپر یہاں تک پانی پہنچ جائے، اور ناک کو بالکل صاف کرے اور پھر پانی چڑھائے تاکہ ناک کی سخت ہڈی تک کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ ناک میں پانی چڑھانا یہ زندہ انسان کے لیے فرض ہے۔ اگر ناک کے اندرونی حصے میں کوئی بھی حصہ سوکھا رہ جائے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا، اور مردے کے لیے ناک میں پانی چڑھانا منع ہے۔ مردہ اگر نہلایا جا رہا ہے تو پھر اس کی ناک میں پانی نہیں چڑھایا جائے گا۔ اب آتے ہیں چوتھے فرق کی طرف۔ تو 3 فرق ہو گئے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مردے کا چہرہ دھلایا جائے گا اور زندہ انسان ہاتھ دھوئے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مردہ کلی نہیں کرے گا، زندہ انسان کلی کرے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زندہ انسان ناک میں پانی چڑھائے گا، مردہ انسان ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ اگر زندہ انسان ایسی جگہ نہا رہا ہے جہاں پہ غسل کا پانی جمع ہو رہا ہے تو وہ اپنے پیر کو دھونا مؤخر کرے گا، یعنی پیر غسل کرنے کے بعد دھوئے گا۔ جب وضو کرتے ہیں تو پہلے انسان وضو کرتے ہوئے چہرہ، ہاتھ یہ دھوئے گا اور پیر کو مؤخر کر دے گا اگر پانی جمع ہوتا ہو۔ ہاں، اگر کسی اونچے پتھر پر یا ایسی جگہ نہا رہا ہو جہاں غسل کا پانی جمع نہیں ہو رہا ہے تو پیر بھی دھو لے گا، اور مردے کے لیے پیر کا دھونا مؤخر نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو یکساں پے در پہ نہلایا جائے گا، اس کے پیر کو مؤخر نہیں کیا جائے گا کہ غسل ہونے کے بعد اس کے پیر کو بعد میں دھویا جائے۔ تو یہ 4 فرق ہو گئے کہ اگر پانی جمع ہو رہا ہے تو ایسی جگہ پر زندہ انسان پیر دھونا مؤخر کر دے گا، اور پانی جمع نہیں ہو رہا ہے تو وہ اسی وقت دھو لے گا، اور مردے کے پیروں کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اب 5واں فرق جو ہے وہ یہ ہے
کہ زندہ انسان غسل کے وضو میں مسح کرے گا، اور مردہ انسان ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا جب وضو کرایا جائے گا تو پھر اس میں مسح نہیں کیا جائے گا، اور صحیح روایت تو یہ ہے کہ اس کا بھی مسح کرا دیا جائے گا۔ تو یہ 5 فرق ہو گئے۔ زندہ انسان ہاتھ دھوئے گا، کلی کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، اور اگر ایسی جگہ پہ غسل کر رہا ہے جہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو پیر کا دھونا مؤخر کرے گا اور اپنے سر کا مسح کرے گا۔ اور مردے کے غسل میں یہ ہے کہ اس کے پہلے چہرہ دھلایا جائے گا، اور اس کے بعد میں اس بندے کو نہ کلی کرائی جائے گی، نہ ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، اور نہ اس کے پیروں کو دھونا مؤخر کیا جائے گا۔ مسح کے معاملے میں اختلاف ہے، بہرحال ایک روایت یہ ہے کہ مسح نہ کرایا جائے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ مسح کرا دیا جائے۔ یہ 5 فرق ہیں زندہ اور مردہ انسان کے غسل میں۔ آپ انہیں یاد کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ دینی باتیں دوسروں تک بھی پہنچ جائیں اور دوسروں کو بتائیں جہاں پر اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں کہ مردے کو نہلایا جاتا ہے، لوگ زبردستی کلی کراتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ شریعت میں مردے کے لیے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے، زندہ انسان کے لیے ہے۔ زندہ انسان کلی بھی کرے گا اور ناک میں پانی چڑھائے گا، یہ اس کے لیے فرض ہے۔ لہذا ان کو یاد بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک دین کے مسائل پہنچیں، اور آپ اس کو سن کر دوسروں کو بتائیں تاکہ لوگ جاگرک ہوں اور اپنی دین کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔